السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ناظرین کرام، پاکستان کراچی کی عظیم درسگاہ جامعہ ابو بکر الاسلامی، اس کے مدیر ہیں مولانا شیخ ضیاء الرحمن مدنی بن چودھری پروفیسر ظفر اللہ صاحب، ستمبر کی 12 تاریخ کو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ اور آج بروز جمعرات 14 ستمبر کو ان کا نماز جنازہ میرے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی انہوں نے پڑھایا۔ ناظرین کرام، شیخ ضیاء الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ شہید، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، اور ان کی شہادت سے پہلے میں ان کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ جب وہ شہید ہوئے تو فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے پتہ چلا کہ پروفیسر چودھری ظفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ابی بکر کے جو مدیر تھے، ان کے صاحبزادے شیخ ضیاء الرحمن مدنی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا گیا ہے کراچی میں۔ انتہائی دکھ ہوا اور صدمہ پہنچا جب ان کی شہادت کا پتہ چلا، تو میں نے فوراً ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، اور آج ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نماز جنازہ کراچی میں پڑھایا ہے۔ پہلے میں نے ان کا جنازہ سنا، رو رو کر اللہ سے التجائیں کر کے شیخ ضیاء الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ شہید کو الوداع کر رہے تھے۔ اور پیچھے بھی کثیر تعداد میں اہل توحید رو رو کر ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب۔ ناظرین کرام،
ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اہل اسلام ان کی وفات کی خبر سن کر آنسو بہاتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرتی ہے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس تیرے بندے نے ساری زندگی تیرے دین کی دعوت اور تبلیغ اور بہت بڑے عظیم ادارے کی سرپرستی کی ہے، بہت خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں ان کو جنت سے بستر، جنت سے لباس اور جنت سے ہی کھڑکی کھول دے، تا حد نگاہ اللہ ان کی قبر کو فراخ کر دے، اور ان کے والد گرامی کو جنہوں نے اس ادارے کو محنت سے بنایا اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، اللہ چودھری ظفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معاف فرما، اللہ باپ اور بیٹے کو اللہ جنت میں ان کی ملاقات کرا۔ میرے محترم بھائیو، ایک بھائی ذکر کر رہے تھے مولانا ضیاء الرحمن مدنی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، فرما رہے تھے کہ والد گرامی چودھری پروفیسر ظفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد غالباً ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مجھے یاد ہے، یہ خانپور پٹورا وہاں کے قریب جو ہے وہ گاڑی پر جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں ان کی وفات ہوئی تھی، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فوراً پہنچ کر اور پھر ان کو کراچی ان کی میت کو پہنچایا۔ میرے بھائیو، یہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال ہمیں بھی دین مصطفیٰ کی خدمت اور دعوت تبلیغ میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری جانیں، ہماری اولاد سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب ان کی شہادت کی خبر عام ہوئی تو بتایا گیا، ایک بھائی تذکرہ فرما رہے تھے کہ جب چودھری ظفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر صاحب جب فوت ہوئے تو ان کے بعد ان کے ہی صاحبزادے الشیخ ضیاء الرحمن مدنی شہید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ابی بکر کے مدیر بنے، اور اب تک بڑے اچھے انداز سے علماء کی خدمت کر رہے تھے، اور شیخ ضیاء الرحمن شہید مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کے مدرس بھی تھے، یعنی مدیر بھی تھے اور اس میں پڑھاتے بھی تھے۔ اور صاحب لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے جامعہ ابی بکر میں پڑھانا شروع کیا اس وقت ان کے کاروباری حالات اچھے نہیں تھے، خراب تھے، تو یہ ادارے سے اپنے لیے تنخواہ لیتے تھے، اور جب ان کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو جتنی تنخواہیں لی تھی وہ بھی ادارے کو واپس کی، اور فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی چودھری پروفیسر ظفر اللہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ادارے کا کھانا نہیں کھانا، اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھانا کھانا ہے۔ اتنے عظیم لوگ
جو دن رات علماء کے لیے محنت کر کے ان کے قیام کا، ان کی تعلیم کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں اور خود اس کھانے سے نہ کھائیں. اتنے اللہ کے ولی عظیم لوگ. بھائیو، ایسے مدیر و تعلیم تلاش کرنے سے نہیں ملتے. اللہ ذوالجلال سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ ذوالجلال صبر جمیل عطا فرمائے. بھائیو، یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبد المنان زیگم اس وقت سعودی عرب الریاض سے یہ میں آپ سے ہم کلام ہوں، گفتگو کر رہا ہوں. اور بھائیو، میں بھی یہ عزم رکھتا ہوں کہ باقی جتنی زندگی گزر جائے وہ اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں گزر جائے. اور میں بھی اللہ کی رحمت سے اس وقت سعودی عرب الریاض میں ہوں اور جلد میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. سب بھائی میرے لیے دعا کریں، اللہ غیر میری مدد فرمائے اور مجھے جلد پاکستان پہنچائے. اور میں نے اسلام آباد کے اندر ایک جامعہ میں نے تعمیر کرنا ہے اللہ کی رحمت سے، جس کا میں نے نام تجوید کیا ہوا ہے، جس کا نام میں نے تجویز کیا ہے ادارہ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس. اور اس کے اندر عظیم الشان جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر کرنی ہے. اور میں عزم رکھتا ہوں کہ اسلام آباد میں پہلے ایک ادارہ اور مسجد بناؤں گا، پھر ایک ادارہ اور مسجد راولپنڈی میں بناؤں گا، کیونکہ یہ دونوں جڑوے شہر ہیں. ان دونوں شہروں سے میں دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی رحمت اور مہربانی سے پھر میں اسلام آباد کے غیور مسلمانوں کو اور راولپنڈی کے غیور مسلمانوں کو جگاؤں گا. اور میں اپنے ادارے کی شاخیں 100 ادارہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے اسلام آباد میں بنانے والے بھائی تیار کروں گا، اور 100 ادارہ جو ہے راولپنڈی میں بنانے والے بھائی تیار کروں گا. اور ان میں صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے گی. اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس میں کسی قسم کی فرقہ وریت نہیں ہوگی. جو بھائی آئے اس میں نماز پڑھے، جو بھائی آئے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلوائے. مسلکی تعصب کو نکال دیا جائے گا لوگوں سے، اور سیاسی تعصب کو بھی نکال دیا جائے گا، اور لوگوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے گی کہ ہم نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے. یہ تو ہمارا پاکستان ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ طیبہ پر معرض وجود میں آیا. ہم نے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے. وہ کب ہوگا؟ سب سے پہلے ہم سارے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، پھر قرآن اور حدیث کی تعلیم جو ہے ہم ہر گھر تک، ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں. میں اللہ کی رحمت سے اس ادارے میں ایک مختصر سا کورس جو ہے وہ متعارف کراؤں گا، صرف 3 سالہ. اور میری کوشش ہوگی کہ سکول کالجز کے جتنے بھی طلباء ہیں جو سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور سیکنڈ ٹرم ان کے لیے میں کلاس لگاؤں تاکہ وہ سکول بھی پڑھیں، اور ساتھ 3 سالہ کورس ان کے لیے ہو جو خالصتاً اس میں قرآن اور حدیث ان کو پڑھایا جائے، مختصر سا کورس. اسی طرح ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں اور گھروں میں موجود ہیں، گھروں میں وہ رہتی ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج دیتی ہیں، اور تقریباً 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک ان کے پاس ٹائم خالی ہوتا ہے. جو شادی شدہ ہماری بڑی بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی میں 3 سالہ تربیتی کورس متعارف کروا رہا ہوں کہ وہ گھر کو بھی چلائیں اور ساتھ دین مصطفیٰ کو سیکھیں. ہماری بہنیں مائیں پہلے تھی جب آٹا گوندتی تھی سورہ بقرہ ختم کر دیتی تھی، اور تہجد کے وقت اٹھتی تھی، تہجد پڑھ کے وہ دودھ سے
گھی مکھن نکالتی تھی، لسی بناتی تھی، نماز پڑھ کے کھانا تیار کر کے سب کو کھلاتی تھی۔ آج ہماری وہ عورتیں نہ نماز پڑھنے والی ہیں، نہ تہجد پڑھنے والی ہیں، اور نہ کام کرتے ہوئے اذکار کرنے والی ہیں۔ یہ کب ہوگی؟ کہ جب ہم اپنی خواتین کو قرآن اور حدیث کا علم سکھائیں گے۔ تو بھائیوں، میرے پیغام کو پوری دنیا میں جو سننے والے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر میں رابطہ کریں، اور میرا جو یہ چینل ہے اس کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوگا۔ اگر زندگی میں کبھی تبدیل بھی ہو جائے نمبر، تو نیا نمبر جو ہے ڈسکرپشن سے آپ لے کر میرے ساتھ رابطہ کریں۔ مجھے سب سے پہلے آپ کی ضرورت ہے، مجھے افراد کی ضرورت ہے، مجھے مردوں کی اور خواتین، ایسی بہنوں کی، ایسے بھائیوں کی، ایسی بزرگوں کی ضرورت ہے جو بنفس نفیس مجھے وقت دیں۔ ہم مل کر پہلے اللہ کے دین کو سیکھیں اور سکھائیں، اور پھر سب مل کر ہم مسجد کی تعمیر بھی کریں، ادارہ بھی بنائیں، اور پھر جو طلباء، مساکین، اور جو یعنی ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے اللہ کے دین کے مسافر آئیں، جو علماء بننے کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں، ان پر بھی ہم خرچ کریں، ان کی تعلیم، ان کا خوراک، اور ان کے لیے بھی ہم جو ہے اپنا مالی تعاون بھی کریں۔ تو پوری دنیا کے مسلمان جو مسجد کے لیے جگہ لے کر دینا چاہیں، ادارے کے لیے جگہ لے کر دینا چاہیں، اور اسی طرح ادارے اور مسجد کی تعمیر میں اپنے والدین کے لیے سال ثواب کرنا چاہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جس طرح ہمارے اسلاف نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مسجدیں اور مدارس بنائے، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر آپ کے تعاون سے اللہ کے دین کے لیے میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہیں، اور جب اللہ ہمارے اوپر راضی ہوں گے، ہم قرآن کی خدمت کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خدمت کریں گے۔ جہاں تک آپ میرے پیغام کو سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں اس میرے پروگرام کو شیئر کر دیں، اور فیس بک میں شیئر کر دیں، دنیا کے ہر گھر تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم فاضل، جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔